یہ کہتے ہیں جی اس کا ایک چیپٹر جو ہے نا وہ گھوم گیا تھا، وہ کہیں افغانستان کے کسی غار سے ان کو ملا ہے، پیج آج کے زمانے کا ہے، یہ آج کے زمانے کی ہے اور ان کو گھوم گیا. بھائی مصنف عبدالرزاق بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے، امام بخاری اور مسلم کے استاد ہے امام عبدالرزاق. مرزا جیلمی پوری دنیا سے کوئی ایک ایسا نسخہ لے کے آئے کہ جو مصنف عبدالرزاق کا مکمل نسخہ ہو، ناقص نہ ہو. انگلی رکھے اس پر کہ یہ نسخہ مکمل ہے، ناقص نہیں ہے. اس جو المصنف عبدالرزاق کا جزء مفقود ہے یہ ان کی تحقیق کے ساتھ شائع ہو، یعنی بریلویوں کی طرف سے گڑھ کے یہ بنایا نہیں گیا بلکہ یہ عرب سکالر جو ہیں انہوں نے اپنی تحقیق کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے. مصنف عبدالرزاق دنیا میں موجود ہے، اس کے قلبی نسخے بھی موجود ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی اس کا ایک چیپٹر جو ہے نا وہ گھوم گیا تھا، وہ کہیں افغانستان کے کسی غار سے ان کو ملا ہے، پیج آج کے زمانے کا ہے، سیاہی آج کے زمانے کی ہے اور ان کو گھوم گیا. بھائی مصنف عبدالرزاق بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے، امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں امام عبدالرزاق. تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں بھائی عبدالرزاق مصنف دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. اب آپ اس میں خام خواہ وہ کہتے ہیں یہ چیپٹر اس میں نور من نور اللہ. اب مرزا جیلمی نے یہ دعویٰ کیا کہ مصنف عبدالرزاق جو ہے وہ دنیا میں چھپی ہوئی ہے اور اس میں تو یہ حدیث نور ہے ہی نہیں. اچھا یہ دیکھ لیں، یہ المصنف ہے، امام عبدالرزاق امام بخاری مسلم کے دادا استاذ، ان کی کتاب المتویٰ 211 ہجری. سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ جو مصنف عبدالرزاق چھپی ہے، یہ میرے پاس جو نسخہ ہے یہ اس کا جو پہلی دفعہ ایڈیشن چھپا ہے وہ 1370 میں چھپا ہے، یعنی آج سے تقریباً 52 سال پہلے مصنف عبدالرزاق کا. اور محقق نے جب اس کتاب کو چھاپا تحقیق کے ساتھ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب مکمل انہوں نے چھاپی، شروع سے لے کر آخر تک یہ کتاب پوری مکمل ہے یا کہ یہ کتاب ناقص ہے. مرزا جیلمی پوری دنیا سے کوئی ایک ایسا نسخہ لے کے آئے کہ جو مصنف عبدالرزاق کا مکمل نسخہ ہو، ناقص نہ ہو. انگلی رکھے اس پر کہ یہ نسخہ مکمل ہے، ناقص نہیں ہے، اس کے اندر پوری حدیثیں آ چکی ہیں، جبکہ جو نسخہ ہمارے پاس ہاتھوں میں موجود ہے یہ مکمل نہیں ہے، یہ ناقص ہے. خود محقق نے اس کے شروع میں لکھا ہے، میں آپ کے سامنے وہ عبارت رکھتا ہوں، کتاب الطہارہ شروع سے محقق نے تنبیہ کے طور پر شروع میں لکھا ہے کہ ان النسخ التی اثرنا علیہا اب التی احرزناها مصورتن او مخطوطتن واعتمدناها فی اعداد هذا الدیوان الجلیل الطبع وستجد وصفها ان شاء اللہ فی المقدمۃ کلها ناقصۃ. محقق نے خود کہا ہے کہ جتنے نسخے مصنف عبدالرزاق کے ہمیں ملے، ہمیں مخطوطات ملے، ہمیں اس کی فوٹو کاپی ملی، ہمیں اس کے تصویریں ملی ہیں، جتنے مخطوط نسخے ہمیں ملے ہیں وہ سارے کے سارے ناقص ہیں. کلہا ناقصۃ، سارے کے سارے نسخے ناقص ہیں، الا نسخۃ مراد ملا بالآستانہ فإنها کاملۃ الا نقصا بسیطا فی اولہا. ہاں ملا مراد کا جو آستانہ سے جو نسخہ ہے ملا مراد کا وہ ہمیں ملا ہے، وہ کامل ہے، مگر الا نقصا بسیطا فی اولہا، لیکن اس کے شروع میں بھی نقص موجود ہے، اس کے اول میں پوری کتاب نہیں ہے، کچھ حصہ اس میں سے ہمیں نہیں مل سکا. وفی فاتحۃ المجلد الخامس من مجلدات الاصل، اور 5ویں جلد میں بھی کچھ حصہ ناقص ہے. فیما نرا فللتنبیہ علی نقص النسخۃ من اولها نترک هذه الورقۃ فارغۃ عاملین من السادۃ العلماء الباحثین وذوی الخبرۃ بالمخطوطات ان یساعدونا علی سد هذا الفراغ واللہ الموفق. اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو پہلا صفحہ ہے، اس کا پہلا ورقہ، اس کو خالی چھوڑ دیا ہے. جو محققین علماء ہیں اور مخطوطات اور نسخوں کے اوپر کامل اطلاع اور خبر رکھنے والے ہیں، ان کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے ان یساعدون علی سد ھذا الفراغ، کہ وہ ہمارے اس ورقے کو، فارغ ورقے کو مکمل کرنے اور پورا کرنے کے لیے ہماری مدد کریں. ہم نے اس کو خالی چھوڑ دیا ہے. اور مرزا جیلمی کہہ رہے ہیں مصنف عبدالرزاق کا نسخہ پوری دنیا میں موجود ہے، اس میں تو حدیث نہیں ہے. پوری دنیا میں جو نسخہ موجود ہے وہ مکمل ہے، وہ پورا ہے. جو نسخہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، خود محقق لکھ رہے ہیں کہ جو میں نے کتاب چھاپی ہے یہ مجھے پہلا حصہ نہیں مل سکا، اس کا یہ ناقص ہے. اور پھر یہ جو نسخوں کے جو اجزائے مفقودہ ہیں یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں. ظاہر ہے پہلے پرنٹ تو نہیں ہوتی تھی کتابیں، پہلے پریس نہیں ہوتے تھے، کتابیں پرنٹ نہیں ہوتی تھی، ایسے مخطوطات چلتے تھے. بعد میں پریس اور کتابیں چھپنی شروع ہوئی.
کتنی مشہور اور معتبر آج بھی کتابیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ماضی قریب کے اندر چھپی ہیں، اس کے میں کتنے حوالے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ مثلا مثال کے طور پہ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کا یہ جز مفقود ہے۔ آپ نے مصنف عبدالرزاق کا جز مفقود تو سنا ہوگا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کا جز مفقود ہے۔ اس کے اندر تقریباً سینکڑوں احادیث ہے جو بعد میں چھپ رہی ہیں۔ یہ المعجم الکبیر طبرانی پہلے بھی چھپی ہے، لیکن یہ اس کا المسانید المفقودہ، یعنی بعد میں جو ان کو ملی ہیں احادیث جو مسانید مفقود تھیں، ان کو لے کے یہاں اس کتاب میں جمع کیا گیا اور بعد میں اس کو شائع کیا۔ کتنے اس کے حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ آئمہ محدثین کی جو کتابیں چھپی ہیں ان میں سے اجزائے مفقودہ تھے اور بعد میں وہ اجزائے مفقودہ چھپے ہیں۔ تو لہذا یہ جو جس طرح مصنف ابن ابی شیبہ کا یہ جز مفقود چھپا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کا، اسی طریقے سے مصنف عبدالرزاق کا جو پہلا اور شروع والا حصہ تھا وہ یہ جز مفقود کی صورت میں چھپ چکا ہے۔ یہ اب وہ موٹیویشنل سپیکر کہہ رہا تھا کہ جناب آپ عرب سکالرز اور عرب علماء کو پڑھیں، اور یہ جو مصنف عبدالرزاق کا جز مفقود ہے یہ عرب سکالر ہیں، ایک بہت بڑے عرب سکالر عیسیٰ بن عبداللہ بن محمد بن مانع الحمیری، متحدہ امارات العربیہ کے ایک بہت بڑے سکالر ہیں، دکتور ہیں، اور جامع ام القریٰ سے وہ فارغ التحصیل ہیں۔ انہوں نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کی ہے، پوری تحقیق کی ہے، اور جو مخطوطات کے ماہرین ہیں ان کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ ان کو چیک کروا کے یہ مخطوطہ شائع کیا ہے، اور ان کی نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب یہ باقاعدہ ان کی ڈاکٹر عیسیٰ مانع کی، اور یہ جو المصنف عبدالرزاق کا جز مفقود ہے یہ ان کی تحقیق کے ساتھ شائع، یعنی بریلویوں کی طرف سے گڑھ کے یہ بنایا نہیں گیا، بلکہ یہ عرب سکالر جو ہیں انہوں نے اپنی تحقیق کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے۔